السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت تندرستی اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں JJC بائی سر جواد۔ آج کی لیکچر ویڈیو فرسٹ ایئر تمام گروپس کے لیے لایا ہوں میں 2 کالجز کے پریلیم پیپر اردو کے، DJ کالج اور دہلی کالج۔ تو اپنے ساتھ اردو کی بک رکھ لیں یا کچھ پین ہائی لائٹر رکھ لیں، اس میں انشاءاللہ میں آپ کو MCQs کراؤں گا اور سیکشن BC کا ایک جائزہ پیش کروں گا۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے MCQs ہیں۔ DJ کالج ہے جو کہ ٹاپ کالجوں میں ہے بوائز کے۔ پیٹرولیم کی کہانی میں اس مشہور سیاح کا ذکر ہے۔ اگر آپ نے یہ سبق پڑھا ہو تو اس میں مارکو پولو کا ذکر ہے، کیونکہ اس کے اندر ویسے سبق کا نام جو ہے وہ تخلیق کائنات ہے، لیکن پیٹرولیم کی کہانی لکھ دی ہے۔ مستنصر حسین تارڑ کے تحریر کردہ سبق کا نام، اگر آپ نے یہ پڑھا ہو، یہ ان کا سفر نامہ ہے بڑا مشہور، تو انہوں نے لکھا تھا تھر کی نادیہ کمانچی، کومانچی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، امتحان میں ABCD آپشن ہوں گے، اس کا خیال رکھیے گا۔ ذریعہ تعلیم کے باب میں ان کا تحریر کردہ ہے ڈاکٹر ابواللیث صدیقی۔ اس میں انہوں نے اردو کی اہمیت یہ سب بیان کی ہے۔ اس کے بعد ہے سپلیہ ہے ایک جزیرے کا نام، اس کا نا اسی سبق سے تعلق ہے، پیٹرولیم کی کہانی سے۔ یہ بک کھول کے دیکھیے گا، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ذکر ہے ان جزائر کا جس میں پیٹرول وغیرہ دریافت ہوتے ہیں۔ میر انیس کی وجہ شہرت ہے، یہ تو بہت کامن ہے، اگر آپ نے وہ پڑھا ہو، ان کا مرثیہ یا مرثیہ کی ان کی جو مشہور ان کے مرثیے ہیں۔ اس کے بعد رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے، یعنی غزلوں کے بادشاہ، حسرت موہانی ہے۔ اچھا، ایک چیز بتا دوں، یہ DJ اور دہلی کالج کے میں پیپر کرا رہا ہوں نا آپ کو، ان کی MCQ زیادہ تر ایکسرسائز کی نہیں ہیں، تو یہ پریکٹس کے لیے بڑی اچھی ہیں، کیونکہ ایکسرسائز تو پوری قوم کو پتہ ہے کہ اس کے اندر MCQs کون سی ہیں، تو یہ تھوڑی ایکسٹرا ہیں، تو میں یہ آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں، آپ بھی محنت کریں۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے میر درد کی غزل میں منہ دکھا سکے۔ اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو، وہ پڑھا ہو کہ آئینہ منہ دکھا سکے، جو اللہ تعالیٰ کی انہوں نے بیان کی تھی، اس کا مطلب ہے سامنا کر سکے یا آنکھیں ملا سکے۔ وائی اس زبان کی صنف شاعری، اگر آپ نے اسی بک کی بالکل آخری نظم پڑھی ہو، ترجمہ ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی نظم کا، تو سندھی ترجمے سے اس میں اردو میں لائے ہیں، تو یہ ہے وائی، نظم کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اس کے بعد نعت جو ہے ہماری بک کی، وہ کس حیت میں، حیت کا مطلب ہوتا ہے کہ غزل ہے کہ نظم ہے کہ مسدس ہے کہ مخمس ہے، غزل کی شکل میں۔ اگر آپ بک کھولیں گے تو 2 مصروں کا اس میں ایک شعر ہوگا، یعنی اس میں ردیف قافیہ ہوگا، تو یہ غزل ہوتا ہے۔ مخمس وہ ہوتی ہے جس میں 5 مصروں سے ایک بند بن جائے، خمس جیسے حواس سے خمسہ کہتے ہیں نا، 5 سینسز۔ مسدس جس میں 6 مصروں سے ایک بند بن جائے، اور رباعی وہ ہوتی ہے جس میں عام طور پہ 4 مصرے ہوتے ہیں، میں ایکسٹرا بھی آپ کو بعد میں بتا رہا ہوں کام کی۔ ایسی نظم جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں، یہ وہی آگے جو میں نے ابھی ذکر کیا، رباعی ہوتی کیا ہے۔ رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، تیسرے میں ضروری نہیں ہے ردیف قافیہ کا ہونا، اس میں سوری میں نے غلط جگہ پہ اس کے اندر رباعی لانا تھا، میں بول صحیح رہا تھا، مارک غلط پہ آ گیا، نو ٹینشن۔ جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوں، اس کو رباعی کہتے ہیں۔ مسدس جس میں 6 مصرے ہوں، مخمس جس میں جو ہے 5 مصرے ہوں، مثنوی الگ صنف ہے۔ آپے سے باہر ہو جانا، یہ تو آپ لوگ نے بچپن میں بھی سنا ہوگا، ابھی بھی سنا ہوگا، محاورہ ہے یہ۔ کسی کا قول پیش کرتے ہوئے یہ علامت لگائی جاتی ہے،
یعنی جو ہم انورٹیڈ کاماز جس کو کہتے ہیں انگلش میں، وہ ہے واوین، انورٹیڈ کاماز. اس لیے میری آواز بھی سن لیں. دیکھیں یہ تصویر تو کھینچ رہے ہوں گے. کوسین کا مطلب ہوتا ہے بریکٹس. علامت استفہامیہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسکلیمیشن مارک. علامت تفصیلیہ کا مطلب ہوتا ہے کولن. فائدہ ہو رہا ہے میرے لیکچر سے؟ تو فائدہ اٹھانے میں جلدی جلدی. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ علم کی جمع علام. علم جو جھنڈے ہوتے ہیں، علم ہوتا اگر زیر کے ساتھ تو علوم ہوتا. یہ سب لکھنا سائڈ پہ. اس پہ زبر ہے. زبر جو جھنڈے ہوتے ہیں علم، اس کا علام ہے. علم جو تعلیم والا ہوتا ہے اس میں علوم ہوگا. زیر زمیں سے آتا ہے جو گلے سوز بکف قارون راستے میں. یہ بڑا بہترین شعر ہے. حسن تعلیل ہے اس میں. حسن تعلیل وہ صنف ادب ہوتی ہے جس میں کسی بات کو ایسے بیان کریں جو اصلی حقیقت میں تو وہ نہ ہو، لیکن معنی حسن بیان کی وجہ سے ویسی لگ رہا ہوں. یعنی اس میں یہ بتا رہا ہے وہ کہ جو زمین سے پودے نکلتے ہیں، فصل نکلتی ہے، دانے نکلتے ہیں، وہ سونے کی مانند چمکتے ہوئے ہوتے ہیں، خزانے کی طرح. اب دیکھیں اس میں قارون کا ذکر آ گیا. قارون جو ہے نا، قارون، کہ قارون کا جو خزانہ دفن ہوا تھا نا صدیوں پہلے، جس میں زمین میں دھسا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کے غرور اور جو ہے زوم کی وجہ سے. تو اس کا جو اثرات ہیں وہ نکل کے آ رہے ہیں پھلوں میں اور مختلف دانوں میں، اور اللہ تعالیٰ کی جو اگائی ہوئی جو نعمتیں ہیں زمین سے فصل کی شکل میں وہ. تو دیکھیں یہ حسن تعلیل ہو گئی کہ چمکتے ہوئے ذرے ہوتے ہیں، موتی جیسے دانے ہوتے ہیں جو نئی تازہ فصل ہوتی ہے. ڈرامہ، ڈرامہ ڈراوو سے مکتب ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے یونانی زبان سے نکلا ہے، یعنی لیٹن. پروین شاکر کی جو نظم ہے وہ کیسی ہے؟ یعنی اس کا نام کیا ہے؟ مشورہ. اچھا، اس طرح کی کم سے کم 10 MCQs آئیں گی، وہ یاد کر لیں. یعنی کہ کون سی نظم کس نے لکھی ہے، کون سا سبق کس نے لکھا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے. اس طرح کی 10 آئیں گی، یا پکی کر لیں آپ. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جھنڈیر لائبریری، یہ اگر آپ لوگوں نے وہ پڑھا ہو مشفق خواجہ کا خط، یہ اس میں سے آیا ہے. بہاولپور کا ذکر ہے اس میں. بہاولپور گئے تھے وہ 1 سال پہلے، تو اس کا انہوں نے اپنے خط میں ذکر کر دیا. غلام ربانی کا جو سبق ہے سندھی سے اردو میں ترجمہ اس کا ہوا ہے. کس نے کیا ہے؟ پروفیسر ناہید اختر فومرو نے. یہ دیکھیں بک کیا آ رہی ہے نا، یہ اندر ہے. یہ جب تک آپ لیسن نہیں پڑھیں گے آپ کو نہیں ملے گا. یہ ایکسرسائز کی MCQs نہیں ہے. مرزا غالب نے شہر خاموشاں کس کو کہا ہے؟ دلی کو، جس کو اب ہم دہلی کہتے ہیں. شعر مکمل کیجئے. اب دل ہے مقام بے کسی کا، یوں گھر نہ تباہ ہو کسی کا. تو یہ 20 MCQs ہیں، یہ میں نے کروا دی ہیں، لیکن اس کو جو ورڈ ٹو ورڈ بک کی ہیں وہ تو آپ پکے سے رٹ لیں، جو اضافی ہیں وہ پریکٹس میں جائیں. تو یہ DJ کالج کا بڑا اچھا پرچہ تھا اس سینس میں کہ MCQs جو بک سے کرتے ہیں وہ اس میں پھنس سکتے ہیں. تو بک اس لیے میں کرا رہا ہوں کہ آپ لوگ کے پاس نالج ہو کہ سر جواد نے JJC نے کچھ اضافی بھی کرا دیا. اب جو DJ کالج کا سبجیکٹیو پیپر ہے، ہلکا سا دکھا رہا ہوں اس لیے کہ اس میں کیا منظر نامہ بنا ہے. حصہ بے میں غالب کی غزل نمبر 2 کا شعر نمبر 4 آیا ہے. بک میں مارک کر سکتے ہیں، نوٹس میں بھی یہ میں نے امپورٹنٹ نکالا ہوا ہے. ٹھیک ہے جناب. درد کی غزل کا شعر نمبر 3، یہ بھی امپورٹنٹ میں نکالا ہوا ہے بونس کے نام سے. یہ میری وہ والا جو ہے ویڈیو دیکھ لیجیے گا جس میں امپورٹنٹ غزلیات اور اقتباسات ہیں. اور میر کا یہ تو دیکھیں میر درد غالب کے شعر آنے یہ دکھا رہا ہوں. یہ رائٹ لیفٹ پہ لکھا ہوا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ اضافی جو شعر ہے نا اس کی آپ تیاری کریں نہ کریں، کیونکہ اتنی ساری جو ہے غزلیات ہیں کہ کس کی آئیں، ان کی ہر وقت آنی ہے. دیکھیں سیف زون میں آ گئے ہم ماشاءاللہ. اقتباسات کا اگلا سوال ہوتا ہے. اقتباسات میں خط اقبال میں نے امپورٹنٹ کہا تھا، لگ گیا. صحیح. زبان گویا اور قومی اتفاق بھی میں نے کہا تھا لگ گیا. زبان گویا 2023 کا انہوں نے ریپیٹ کر دیا ہے، بٹ نو ٹینشن، ہمیں ایک کرنا ہے، لگ گیا. اگر کوئی بند کی تشریح کرنا چاہے گا تو مرد مسلمان میں نے بند کے امپورٹنٹ نکالا ہے، تو یہ بھی لگ گیا ہے.
لیکن اگر آپ مرکزی خیال کرنا چاہ رہے ہیں تو رہے نام اللہ کا، یہ بھی میں نے بتایا امپورٹنٹ میں. یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر، یہ ہے وہ انیس کے جو ہے مرثیہ، 2 لگتے ہیں ماشاء اللہ، 1 کرنا ہوتا ہے. سبق کا خلاصہ بتائیں، اس میں نے میدان جنگ بھی امپورٹنٹ نکالا ہے، زیور کا ڈبہ بھی امپورٹنٹ نکالا ہے ماشاء اللہ، اس میں تو تینوں ہی لگ گئے بھائی. بورڈ میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے لگ جائے. اس کے بعد حصہ جیم. اچھا یہ سوال جواب جو ہے وہ اس کے امپورٹنٹ نکالنا مشکل ہوتا ہے، میں نے نکالے بھی نہیں ہیں، بتائے بھی نہیں ہیں، کوئی کر رہا ہے تو اپنے طور پہ کر لے. شاعر کی شاعری پر تبصرہ، میں نے مرزا غالب موسٹ امپورٹنٹ نکالا ہوا ہے، دیکھیں آ گیا. علامہ اقبال بھی موسٹ امپورٹنٹ نکالا، آ گیا. درد میں 50-50 چل رہا ہے، کچھ درد کو امپورٹنٹ اس سال کے لیے کہہ رہے ہیں، کچھ میر کو، لیکن آپ غالب سب سے پہلے فرصت میں کر لیں. نثر نگار منشی پریم چند ماشاءاللہ، میں نے کہا تھا یہ لگ گیا. سر سید کو تھوڑا کم بولا تھا، وہ بھی لگ گیا، لیکن امپورٹنٹ جا کے وہ ویڈیو دیکھے گا جس میں گیس ٹارگٹ پیپر ہے، تو آپ کو یہ ثبوت مل جائے گا کہ سر جواد نے ماشاءاللہ کہا. ڈی جے میں تو لگ گیا، انشاءاللہ بورڈ میں بھی لگے گا. دعا آپ لوگ بھی کریں، ہم بھی کر رہے ہیں، محنت بھی ہم کر رہے ہیں دعا کے ساتھ. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ میری بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. دوسرا پیپر ہے جناب دہلی کالج کا، یہ بھی ٹاپ کالجز میں سے ہے، ٹاپ کالج میں سے ہے. اچھا اس کی میں شکل دکھا دوں، کہیں آپ کا مس نہ ہو گیا، شکل بھی تو دیکھنی ہے آپ کو، تصویر بھی تو کھینچنی ہے بھائی، تصویر کھینچنی ہے تو یہ لے بھائی. ویسے میں اس کی PDF بھی ڈال دوں گا انشاءاللہ آپ کے لنک کے ساتھ. جلدی جلدی کر لیں بھائی، ٹائم شارٹ ہے امتحان میں، بچے کہیں گے سر ویڈیو لمبی کر رہے ہیں. اچھا دہلی کا پیپر ہارڈ ہے، ذرا پہلے ہی بتا دوں کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اس میں چھوٹی چھوٹی رائٹنگ ہے، ذرا دیکھیے گا. ٹھاکر صاحب، اگر آپ نے منشی پریم چند کا وہ پڑھا ہو تو یہ اس کے اندر سے نکلا ہے سوال MCQs، یعنی منشی پریم چند جو ہے اس کی MCQs بھی آ رہی ہیں، اور جن کا وہ تھا زیور کا ڈبہ، یاد آیا منشی پریم چند کا، ان کے اس میں جہاں وہ نوکری کرتے تھے، ٹیوشن پڑھاتے تھے، اس کے بچے کا نام ویر اندر، صحیح ہے. ویرو تو اس کو پیار سے بولتے ہیں، اصلی نام اس کا یہ تھا پرکاش، وہ تو بھائی وہ خود تھا. اس کے بعد ہے شفیق الرحمان نے کیا لکھا ہے، انہوں نے لکھا تو ہے سفر نامہ، لیکن اس کے اندر جو ماخذ ہے وہ پرواز ہے. اچھا ان کے آپ کو وہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ شفیق الرحمان کا سبق کون سا ہے آپ کے بک میں. مجبوریاں ہے سبق کا نام، اور پرواز ہے ان کے ماخذ جس میں وہ مجبوریاں موجود ہیں. اس کے بعد یہ ہے بہت آسان سے آگے صوفیانہ خیالات، جو ہے درد کو جو ہے وہ صوفی کلام کا شاعر کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے سحر البیان مثنوی ہے، دیکھیں ماخذ آ گیا نا، ماخذ دیکھیں دے رہے ہیں دہلی والے. داستان تیاری میں باغ کی، یہ آ گیا آپ کا. اس کے بعد احسان دانش کو کیا کہتے ہیں، شاعر مزدور، اگر آپ نے ان کی نظم پڑھی ہوئی ہو. اس کے بعد یہ کہ مصور فطرت، یہ اگر آپ نے فاقے میں روزہ پڑھا ہے تو یہ خواجہ حسن نظامی کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ مغلیہ دور کے زوال کی داستان بڑی لکھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے استغاثہ اور مشورہ کس طرح کی نظم ہے، آزاد نظم وہ ہوتی ہے جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوں اور جس میں ردیف قافیے کی پابندی نہ ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ اردو کا عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی، یہ دیکھیں نذیر اکبر الہ آبادی مت لے لیجیے گا، غلط ہو جائے گا، دھیان سے رہے. اکبر الہ آبادی الگ ہے، نذیر اکبر آبادی الگ ہے. یہ وہ ہیں جن کا جو ہے نظم ہے رہے نام اللہ کا. اس کے بعد یہ ہے کہ اردو دیکھیں مسیحائے غزل، رئیس المتغزلین، یہ القابات ہیں حسرت کے، ایک جگہ لکھتے جائیں بھائی، لسٹ بھی بنا لیں. سوانے کی داغ بیل ڈالی کس نے، مولانا الطاف حسین حالی نے، اس کو سوانے نگار کہا جاتا ہے، بہت بڑے. اس کے بعد جو ہے علم کیمیا، جس میں وہ پیٹرولیم وغیرہ کا ذکر ہے. تخلیق کائنات
किस शायर के कलाम को हिंदुस्तान की इल्हामी किताब कहा जाता है? गालिब को, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को इल्हामी किताब, उनकी जो दीवान है, एक ही दीवान है। उर्दू का शेक्सपियर, अगर आपने हशर काश्मीरी पढ़ा हो तो इनको उर्दू का शेक्सपियर कहते हैं, जैसे इंग्लिश का अपना है। मजमून निगारी का आगाज़ किसने किया? सर सैयद अहमद ख़ान ने। अल्लामा इकबाल की नज़म किस मजमूए कलाम से माखूज़ है? बांगे दरा से। वैसे तो कुलियात इकबाल लिखा हुआ है आपकी बुक में, लेकिन कुलियात के अंदर तो बांगे दरा की भी नज़में होंगी, ज़रब कलीम की भी होंगी, तो बांगे दरा है असल वो, जिसमें आपकी मर्द मुसलमान है। इब्ने इंशा का असल नाम? शब्बीर मोहम्मद ख़ान। अच्छा, कुछ आपके जैसे जो है धनपत राय हैं, वो मुंशी प्रेमचंद बुक खोलेंगे ना तो ऊपर टॉप पे उस नज़म या उस गज़ल या उस सबक के ऊपर मुसन्निफ या शायर के नाम के साथ ना ब्रैकेट में जो नाम होगा ना वो असली नाम है, और जो बाहर लिखा हुआ है वो पेन नेम है, यानी जिससे वो लिखते हैं अपनी नज़में या गज़लें या लिखाई करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में किसके नुकसान का जिक्र है? बताएं। पेन किलर का बड़े बड़ी मज़ाहिया नज़म है उनकी, अनवर मसूद की। उसके बाद बेगम की बिल्ली की सिंफ है ड्रामा। अच्छा ये बता दूं, जैसे बेगम की बिल्ली हो गई और मैदान जंग हो गया, बुक खोलेंगे ना तो उसमें ब्लू पट्टी लिखी हुई है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये ड्रामे। और ज़ेवर का डब्बा हो गया, बाबा नूर हो गया, आबे हयात हो गया, उसके ऊपर लिखा होगा अफसाना। इसकी एक और भी पहचान होती है जिसमें डायलॉग्स होते हैं ना, मुकालमे, वो होता है ड्रामा। जैसे इसमें डायलॉग होंगे, बेगम शौहर वो सब मुलाजिम बोल रहे हैं, और जो अफसाना होता है ना उसमें डायलॉग्स नहीं होते। मोहसिन उर्दू कहते हैं, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को इनके बड़े एहसानात हैं उर्दू ज़बान पर। मुहक्किक हैं, शायर भी हैं, नसर निगार भी हैं, ऑल इन वन, वर्सटाइल हैं। मारूफ शायर मीर तकी मीर का खिताब है खुदाए सुखन। देखा, इनकी एमसीक्यूज मिली जुली हैं, ठंडी गर्म मिक्स, मुश्किल भी हैं, आसान भी हैं, ज़्यादातर एक्सरसाइज की नहीं है। सेक्शन BC पे आ जाएं कि कितने हमारे सरजवाब की लगे मामले और नहीं। दर्द की गज़ल नंबर 2 का शेर नंबर 5 दिया है दिल्ली वालों ने, ये अनएक्सपेक्टेड शेर है। मीर की गज़ल का शेर नंबर 1, अच्छा देखिए दीजिए, और दिल्ली में दोनों में आए, ये शेर पहले कर लें, क्या पता बोर्ड में आ जाए। सही है। गालिब का शेर नंबर 4, ये मैंने भी इम्पोर्टेंट निकाला था। अब हसरत के इन्होंने 2 दे दिए, ऐसा नहीं हो सकता, सॉरी, दिल्ली के काबिल प्रोफेसर हैं, लेकिन हसरत के एक ही शायर के 2 अशार नहीं आ सकते। लेकिन आप मीर दर्द गालिब करें, सिंपल एज दैट, एंड गो फॉर 80 मार्क्स इन उर्दू। कौमी इत्तेफाक का लग गया माशाल्लाह से, मैंने इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकाला हुआ है। घर की नादिया कमांची जो है ये अनएक्सपेक्टेड, अगर बोर्ड में भी आया तो बच्चे बुरा भला कहेंगे। ख़त गालिब रिपीट कर दिया 2023 का। रहे नाम अल्लाह का मेरा इंपॉर्टेंट लग गया माशाल्लाह, और मर्द मुसलमान भी इंपॉर्टेंट लग गया। सही है। आप लोग नमरगज़ी ख्याली अटैम्प्ट करने की करें। उसके बाद जो है ज़ेवर का डब्बा भी मेरा इंपॉर्टेंट लग गया माशाल्लाह, और मैदान जंग भी। बाकी 2 इन्होंने 2023 के रिपीट कर दिए। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, 10 to 15% 2023 का हर सब्जेक्ट में रिपीट होगा, तो इसलिए तैयार रहें, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इसमें गालिब भी लग गया, इकबाल भी माशाल्लाह लग गया। देखिए गालिब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लें, सर सैयद इसमें भी आगे देखें। कॉमन फैक्टर निकालें। कॉलेज प्रीलियम का मतलब ये होता है जो मैं करा रहा हूँ। आगा हशर काश्मीरी मैंने भी इंपॉर्टेंट निकाला था, हसन निज़ामी इन्होंने रिपीट किया है, दर्द जो है इन्होंने रिपीट किया है। समरी बन गई माशाल्लाह। तो आप लोग अब A1 के लिए मेहनत करें, सर जवाद को फीडबैक दें। व्हाट्सएप नंबर दूँ क्या? आपके पास तो पहुँच ही चुका है अब, तो फिर भी दे देता हूँ, चलें भाई। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ास करके वालिदैन का। और इसके मैं कोशिश करूँगा कि PDF या लिंक डाल दूँ। ये जनाब, इंशाल्लाह आगे मैं आपके लिए और सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट ला रहा हूँ। तो
तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि